ہم ایک ایسی نسل ہیں جو ستاروں پر بستیاں بسانے کے خواب دیکھ رہی ہیں۔ ایلون مسک کے اسٹارلنک سے پوری دنیا کو جوڑا جا رہا ہے، مگر ہم ایک ایسی حقیقت سے نظر چرا رہے ہیں جو زمین پر ہمارا وجود ختم کر سکتی ہے۔ سوچیں، اگر کل صبح آپ کو معلوم ہو کہ پوری دنیا کا سونا ختم ہو گیا ہے تو شاید معیشت گر جائے، لیکن آپ زندہ رہیں گے۔ اگر انٹرنیٹ بند ہو جائے تو آپ کا فون صرف ایک کھلونا بن جائے گا، مگر آپ پھر بھی سانس لیں گے۔ لیکن اگر فاسفورس ختم ہو جائے، فاسفورس وہ عنصر ہے جو آپ کے ڈی این اے کی سی ڈی بناتا ہے، وہ ایندھن ہے جو آپ کے سیلز کو توانائی دیتا ہے۔ اس کے بغیر نہ آپ کا دل دھڑک سکتا ہے، نہ دماغ سوچ سکتا ہے، اور نہ ہی زمین سے اناج کا ایک دانہ اگ سکتا ہے۔ آج کیوریس مائنڈز میں ہم ایک ایسے بحران کا ذکر کریں گے جو کسی وائرس یا ایٹمی جنگ سے زیادہ خاموش مگر زیادہ خطرناک ہے۔ ہم جانیں گے کہ کیوں دنیا کے بڑے ملک ایک گمنام سفید پتھر کے لیے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں۔ فاسفورس کی دریافت کی کہانی اتنی ہی عجیب ہے جتنی سنسنی خیز 1669 میں ایک جرمن کیمیائی دان ہینگنگ برینڈ فلاسفر سٹون کی تلاش میں تھا، ایک ایسا پتھر جو لوہے کو سونا بنا دے۔ اس نے سوچا کہ چنانچہ انسانی پیشاب کا رنگ سنہرا ہے، شاید اس میں سونا چھپا ہو۔ اس نے سینکڑوں لیٹر پیشاب ابلایا اور اسے ایک ایسا مادہ ملا جو اندھیرے میں کسی بوت کی طرح چمکتا تھا۔ سونا تو نہ ملا، مگر ندانستہ طور پر زندگی کی چابی ڈھونڈ لی تھی۔ 19ویں صدی تک انسانوں کو سمجھ آ گیا کہ ہماری زمین تھک رہی ہے، فصلیں چھوٹی ہو رہی تھیں۔ تب ہمیں گوانگو کا پتہ چلا، یعنی سمندری پرندوں کی بیٹ۔ جنوبی امریکہ کے ساحلوں پر اس کے پہاڑ موجود تھے۔ برطانیہ اور امریکہ نے اس فصل کے لیے جنگیں لڑی کیونکہ اس میں فاسفورس وافر مقدار میں موجود تھا۔ مگر اصل انقلاب 20ویں صدی میں آیا جب ہم نے زمین کے اندر موجود فاسفیٹ راک دریافت کیا۔ اس نے گرین ریولیوشن کو جنم دیا۔ ہم نے زمین سے اتنا اناج اگایا کہ دنیا کی آبادی 1.5 ارب سے بڑھ کر 8 ارب ہو گئی۔ مگر یہاں ایک بڑا دھوکہ ہوا، ہم نے قدرت کے سائیکل کو توڑ کر اسے ایک ون وے روڈ بنا دیا۔ ہم پہاڑوں کو کھود کر فاسفورس نکالتے ہیں، اسے کھاد بناتے ہیں، فصلوں میں ڈالتے ہیں، اور وہ فصلیں کھا کر ہم اسے فضلے کی صورت میں نالیوں اور پھر سمندر میں بہا دیتے ہیں، جہاں سے اسے واپس نکالنا فی الحال ناممکن ہے۔ ہم کروڑوں سالوں کی جمع پونجی کو چند دہائیوں میں ضائع کر رہے ہیں۔ تیل کی سیاست میں ہم نے اوپیک کا نام سنا ہے، لیکن فاسفورس کی سیاست میں صرف ایک ہی نام ہے، مراکش۔ عدد و شمار پر غور کریں۔ سعودی عرب کے پاس دنیا کے تیل کے 17% ذخائر ہیں، لیکن مراکش کے پاس دنیا کے معلوم فاسفورس کا 70% سے زیادہ حصہ موجود ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مستقبل میں دنیا کی خوراک کی چابی کسی سپر پاور کے پاس نہیں بلکہ مراکش کے پاس ہوگی۔ مگر یہاں ایک سنسنی خیز موڑ ہے۔ مغربی صحرا، یہ وہ علاقہ ہے جس پر مراکش کا قبضہ ہے، مگر عالمی سطح پر یہ متنازع ہے۔ مراکش کا سب سے بڑا فاسفیٹ ذخیرہ بوکارا اسی متنازع زمین پر ہے۔ یہاں 100 کلومیٹر لمبی کنویئر بیلٹ لگی ہے جو صحرا سے فاسفورس نکال کر جہازوں تک پہنچاتی ہے۔ اگر یہاں آزادی کی تاریخ یا جنگ شدت اختیار کرتی ہے تو عالمی سطح پر روٹی کی قیمت آسمان سے باتیں کرنے لگے گی۔ جو کہ دوسرا بڑا پیداکار ہے، اس خطرے کو بام چکا ہے۔ اس نے اپنی برآمدات پر سخت پابندیاں لگا دی ہیں کیونکہ اسے پتا ہے کہ سونا یا آئی فون بیچ کر پیٹ نہیں بھرا جا سکتا۔ امریکہ اور روس بھی اپنے ذخائر کو قومی سلامتی کا مسئلہ قرار دے رہے ہیں۔ کیا ہم ایک ایسی دنیا کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں فاسفورس کے لیے ملکوں پر حملے ہوں گے؟ اب بات کرتے ہیں اپنے گھر یعنی پاکستان کی۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، مگر تلخ حقیقت یہ ہے کہ ہماری مٹی اب وینٹیلیٹر پر ہے۔ دہائیوں سے کیمیائی کھادوں کے بے دریغ استعمال نے مٹی کے قدرتی فاسفورس کو ختم کر دیا ہے۔ پاکستان اپنی فاسفیٹ کھادوں کا بڑا حصہ درآمد کرتا ہے۔ جب روس یوکرین جنگ شروع ہوئی تو سپلائی لائن متاثر ہوئی اور کھادوں کی قیمتیں 300% تک بڑھ گئیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ کسان نے کھاد کم ڈالی اور پیداوار کم ہوئی اور آٹا اتنا مہنگا ہو گیا کہ غریب کی پہنچ سے دور ہو گیا۔ اگر آنے والے برسوں میں مراکش یا چین نے سپلائی روک دی تو کیا ہوگا؟ اسے ماہرین فوڈ کلونیلزم کہتے ہیں، یعنی وہ دور جہاں ایٹم بم رکھنے والے ملک بھی ان ملکوں کے سامنے جھکیں گے جو انہیں کھاد فراہم کریں گے۔ پاکستان کو اس وقت اپنے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پر کام کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ ہم ٹیکنالوجی کی دوڑ میں تو شاید شامل رہیں مگر بھوک ہمیں اپاہج کر دے گی۔ کیا ہم اپنی زراعت کو بچانے کے لیے کسی ایک بلاک کے غلام بن جائیں گے؟ فاسفورس کا بحران صرف ایک سائنسی مسئلہ نہیں،
یہ طرز زندگی کا امتحان ہے۔ ہم جس طرح کا کچرا پیدا کرتے ہیں اور جس طرح ہم اپنے سیوریج سسٹم کو ڈیزائن کرتے ہیں وہ قدرت کے خلاف ہے۔ حل کیا ہے؟ حل مشکل مگر ممکن ہے۔ ہمیں سرکولر اکانومی کی طرف جانا ہوگا۔ سویڈن اور جرمنی جیسے ملک اب انسانی فضلے سے فاسفورس کو دوبارہ نکالنے کی ٹیکنالوجی پر کام کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنی مٹی کو دوبارہ زندہ کرنا ہوگا، قدرتی کھادوں کی طرف لوٹنا ہوگا اور فاسفورس کے ضیاع کو روکنا ہوگا۔ ایلون مسک مریخ پر بستیاں بسانے کی بات کرتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ مریخ کی مٹی میں فاسفورس نہیں ہے۔ اگر ہمیں وہاں زندگی بسانی ہے تو یہاں سے فاسفورس لے جانا ہوگا۔ اس لیے پہلے کہ ہم ستاروں پر گمند ڈالیں، ہمیں اس مٹی کی پکار سننی ہوگی جس نے ہمیں پیدا کیا۔ کیا انسان اپنی اس سب سے بڑی غلطی کو وقت رہتے سدھار پائے گا، یا ہم تاریخ کے اس اباب میں لکھے جائیں گے جنہوں نے ترقی کے نشے میں اپنی بقا کا ایندھن ہی جلا دیا؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں اور بتائیں کہ کیا پاکستان کو اپنی فاسفیٹ پالیسی ابھی سے بدلنی چاہیے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے شیئر کریں اور کیوریس مائنڈز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلی سنسنی خیز کہانی تک کے لیے اللہ حافظ۔